حاجی سفر کرتا ہے تو سب سے پہلے احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت اگر وقت مکروہ نہ ہو تو نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد حج کی نیت کرتا ہے، اور حج کی نیت کرنے کے بعد یعنی احرام پہن لیا، حج کی نیت کر لی، اب اس نیت کرنے کے بعد جو سب سے بڑا وظیفہ حاجی کے لیے ہے وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی حاجی کو یہ ورد پڑھنا ہو نا تو صرف زبانی ورد نہ پڑھے بلکہ اس کے معنی پر بھی غور کرے۔ کتنا خوبصورت معنی ہے لبیک اللہم لبیک، بولا میں حاضر ہوں، زبان کہہ رہی ہو اور دل کہیں اور لگا ہوا ہو، زبان کہہ رہی ہو دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو، تو یہ حاضری ایسی حاضری نہیں ہونی چاہیے کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو دل کسی اور طرف مائل ہو، بلکہ جب بندہ یہ ورد کرے تو زبان بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، جسم بھی حاضر ہو، ہر ایک چیز کو حاضر کرنے کے بعد مسلمان یہی کہے مولا سب چیز کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اب بندہ تیرا ہے اور تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی لبیک کا ورد پڑھیں تو ورد اس انداز میں پڑھیں کہ بندہ اپنی توجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رکھے۔ ہمارے بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر شخصیت حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ایک نوجوان شخص بھی موجود تھا۔ اب جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے اپنی زبان سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اب جیسے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اب ذرا تصور جمائے نا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، اور اس سے جواب مل جائے کہ تو حاضر تو اپنے اعتبار سے ہے لیکن تیری حاضری قبول نہیں، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں اور رب ہی کے دربار سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ اب وہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ اب جو نوجوان شخص کھڑا تھا نا اس نے بھی یہ آواز سنی، اس نوجوان نے بوڑھے شخص سے کہا کہ حضور آپ نے یہ آواز سنی لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں؟ اب بزرگ نے فرمایا بالکل میں نے یہ سنی ہے۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے حضور پھر آپ یہاں پر کیوں حاضر ہیں جب آپ کی حاضری ہی قبول نہیں، پھر آپ یہاں کیوں حاضر ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں بیٹا تو نے یہ پہلی مرتبہ سنی ہے، میں 25 سال سے اس دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، 25 سال سے جب بھی میں یہ کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو مجھے یہی آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم وہ نوجوان کہتا ہے حضور جب آپ کی حاضری ہی قبول نہیں ہو رہی تو پھر آپ آتے کیوں ہیں یہاں پر، اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، سفر کی الگ تکلیف ہے، یہاں آنے کی الگ تکلیف ہے، یہاں آ کر پھر جتنے معاملات کرنے اس کی الگ تکلیف ہے، پھر دھوپ گرمی کھانا پینا سب تکلیفیں آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی آپ آتے ہیں یہاں پر اور ہر بار یہ صدا سنتے ہیں اللہ اکبر۔ ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا مجھے یہ بتاؤ نا اس سے بڑا بھی کوئی دربار ہے؟ اگر میں یہاں پر لبیک نہ کہوں، اگر میں یہاں پر نہ آؤں تو پھر کس دربار میں جاؤں گا؟ اگر اپنے رب ہی کی بارگاہ میں نہ آؤں تو پھر کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ روایت میں آتا ہے ان بزرگ نے یہ جملہ کہا، اب غیب سے آواز آئی اے بندے تیری لبیک پچھلی سال کی بھی قبول ہو گئی ہے، اس سال کی بھی قبول ہو گئی ہے، بلکہ فرماتے ہیں صرف تیری نہیں بلکہ تیری اس ادا کی وجہ سے، ہم سے امید رحمت لگانے کی وجہ سے تیرا بھی حج قبول ہو گیا ہے
اور جتنے حاجی آئے ہیں سب کے حج کو بھی ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یہ طلب اگر کسی کے پاس ہونا تو پھر اس کا حج بھی قبول ہوتا ہے، اور اس کے حج کی قبولیت کی وجہ سے دیگر لوگوں کے حج بھی قبول ہو جاتے ہیں۔